رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ جذبہ انسانیت سے سرشار مختلف تنظیمیں جب بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے تو اس میں پیش نظر آتی ہیں، چاہے کوئی ناگہانی آفت ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اور کوئی بھی ایسا واقعہ جہاں انسان کو ان کی ضرورت ہو وہاں وہ نظر آتے ہیں۔ انہی تنظیموں میں ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہے جو کہ 1990 سے انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم، آفات سے بچاؤ، صاف پانی پروگرام ہو، یتیم بچوں کی کفالت کی الخدمت کی خدمات سے ملک بھر میں لاکھوں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص گیسٹ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقاص جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ جعفری صاحب، پہلے تو بہت بہت مبارکباد۔ الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی نیکیاں سمیٹ رہی ہے، اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں اس بات کو۔ آپ بتائیے گا کہ دائرہ کار کیا ہے، کس طرح سے یہ پرفارم کر پاتے ہیں آپ اتنی دور دور جا کر؟ جی بہت شکریہ جی، خیر رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے دعوت دینے کا۔ الخدمت اس وقت بنیادی طور پر 8 بنیادی دائروں میں کام کر رہی ہے، جس طرح بھی آپ نے گنوایا کہ آفات کے بچاؤ سے شروع کر کے اور تعلیم، پانی، یتیم بچوں کی کفالت۔ کل 15 رمضان تھا تو پورے عالم اسلام میں ہم نے عالمی یوم یتامہ کے نام سے منایا۔ کل میں گورنر ہاؤس میں تھا اور گورنر صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں یتیم بچوں کو جو الخدمت کے تحت تھے گورنر ہاؤس میں افطاری کے اوپر مدعو کیا تھا، اور یہ صرف ایک شہر میں نہیں ہوا بلکہ پورے پاکستان میں منعقد ہوا۔ تو الخدمت 8 میجر ایریاز میں کام کر رہی ہے۔ میں 1 مہینے پہلے، آج ہی کے دن 1 مہینے پہلے میں مصر میں تھا کہ جہاں سے الخدمت فاؤنڈیشن اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر رہی ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے وہ ہمارا ایک الحمدللہ ایک بہت بڑا پرائیڈ ہے۔ اور پاکستانی لوگوں کے بیہاف کے اوپر ابھی تک ہم تقریباً کوئی 9.5 ارب روپے کا امدادی سامان غزہ میں پہنچا چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی 35,000 یتیم بچے ہیں جن کی کفالت پاکستانی الخدمت کی وساطت سے کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ 8 میجر ایریاز ہیں جس میں ڈیزاسٹر، ایجوکیشن، ہیلتھ، یتامہ، صاف پانی، مائکرو فائنانس اس کے اندر شامل ہے۔ بنو قابل اس وقت جو ہے کہ بچوں اور بچیوں کے لیے شارٹ کورسز ہے کہ تاکہ جلد از جلد وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ تو یہ ہمارا دائرہ کار ہے۔ زبردست۔ آپ نے یوم یتامہ کا ذکر کیا، جس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے قابل تحسین ہے۔ اس کے پیچھے کوئی خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے یا پھر ان بچوں کے ساتھ جو محبت ہے اسی کے تحت یہ کام؟ دیکھیے، ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی ہو تو وہ تو بہت ہی بابرکت گھر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا جو ہے، یعنی جتنے بال اس کے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو معاشرے میں بہت سے ولنریبل لوگ ہیں، مثلا معذور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ولنریبل ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ویڈوز ہیں جو بیوائیں ہیں، لیکن جو یتیم بچہ ہے نا، ظاہر بات ہے یہ وہ بچہ ہے جو نابالغ ہے، یعنی جو 18 سال 16 سال سے کم عمر کا ہے، یعنی جس کے سر پر دست شفقت نہیں ہے موجود۔ تو گویا آپ سمجھے کہ یہ آپ کہیں کہ کمزور میں سے کمزور ترین ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے کمزور ترین طبقوں کو بھی جو ہے کہ ایلیویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا یہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جو یتیم کی پرورش کرے گا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے نیکی کا کہ جو در حقیقت ہمیں اپنے عقیدے سے ملتا ہے، سیرت پاک سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 35,000 بچے، اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف کھانا دے رہے ہیں، یعنی ہم باقاعدہ یہ بچے، یہی پوچھنا چاہ رہی تھی وقاص صاحب کہ ان کی خصوصی طور پر جو تعلیم و تربیت ہے اور ان کی جو خود اعتمادی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے پہلا کیا کام ہو رہا ہے؟ ہم آغاز یہ کہ ہم نے ان کا نام چینج کیا، ہم انہیں کہتے ہیں باہمت بچے۔ واہ، دیکھیں اچھا ان کی ماؤں کو کہتے ہیں باہمت مائیں۔ دیکھیے جو یعنی آپ یعنی ایک سجیسٹو چیز ہوتی ہے نا، آپ پکارتے کس نام سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، اچھا باقاعدہ یہ اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں۔ اچھا ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی جسے کہتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ، یعنی ہم تینوں چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، صرف غذا کی بات نہیں کرتے ہیں، بالکل ہم ان کے لیے پورا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک یتیم بچے کے اوپر پورے سال میں کوئی 66,000 روپے خرچہ آتا ہے، یعنی ہم نے پورا ایک وہ کیا، یعنی جو بھی پاکستانی اسپانسر کرنا چاہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو، اور پھر ہم خاندان کو خاندان سے جوڑتے ہیں۔ مثلا اس وقت جو ہے کہ بہت ساری فیملیز ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے 4 بچے ہیں تو 5واں بچہ ہمارا جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے اسپانسر کیا ہے۔ پھر ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی کوئی ملنا چاہتا ہے ملاقات کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان کی سکریننگ، ہیلتھ سکریننگ کرتے ہیں۔ ان کا پورا تربیتی نصاب ہے، یعنی اگر آپ کو موقع ملے تو پورے سال کے 12 مہینے کا تربیتی نصاب ہے کہ جس میں ایٹیکیٹس بھی ہیں، جس میں جو ہے کہ ہائیجین ٹپس بھی موجود ہے، جس کے اندر
اندر جو ہے کہ باقی ایک اچھے شہری کے طور پر ایک آپ نے کیسے گروم کرنا ہے ساری. آپ نے جو شروعات کی ہے وہی کمال ہے کہ آپ باہمت کہہ کے ان کو بلاتے ہیں تو ہمت خود ہی پیدا ہو جاتی ہوگی ان میں. اور اب تو میرا خیال ہے 3.5 دہائیوں پر یہ جو ہے سفر مشتمل ہے. آپ لوگ ایوالو کرتے ہوئے آئے ہیں, ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو ایوالو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بتائیے گا یہ ایولیوشن جو تھا الخدمت فاؤنڈیشن کا, اس سفر میں کن مشکلات کا سامنا رہا اور اب آپ کیا ایمبیشن لے کر آگے چل رہے ہیں؟ وہ دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ روم ایک دن میں نہیں بنتا. پہلے آپ جذبے سے کام شروع کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس چیلنج آتے ہیں وہ چیلنج آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے کہ بہتر کریں. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے کہ وہ ایک جذبے کا نام تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی اس کے پیچھے اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت ہے. لیکن یہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن بھی ہے, یعنی آپ یقیناً آپ کو موقع ملے گا کہ پوری ایک جو ہے کہ ایک مکمل سکلڈ ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آفات سے بچاؤ ہے, یعنی آفات سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس 70,000 وہ ورکرز موجود ہیں جو سکلڈ موجود ہیں. یعنی پورے پاکستان میں جو ہے کہ کہیں سیلاب ہے, خدا نہ خاصا زلزلہ ہے, کورونا کی آفت موجود ہے, تو پورے پاکستان میں ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں کہ وہ ہم ان کو اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہی پتہ کہ آگ سے بچاؤ کیسے کرنا ہے اور پانی سے بچاؤ کیسے کرنا ہے. اگر ہائی رائز بلڈنگ کے اندر جو اگر آگ لگتی ہے تو آپ کو کلائمبنگ کیسے کرنی ہے. ہم نے 1122 اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کورسز جو ہے کہ ہم نے اٹینڈ کیے ہیں. تو گویا یعنی جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ سفر 3 دہائیوں کا ایسے نہیں طے ہو گیا, بالکل اس طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ پوری طریقے سے. اب اس وقت ہم بنو قابل کے یعنی اس وقت ہمارا بینچ مارک ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 67% بچے وہ ہیں کہ جو 30 سال سے کم عمر کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نیا اعداد و شمار آئے ہیں اس وقت 7% غربت اور بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. ابھی یہ پچھلی خبروں میں یہ آیا ہے. اس وقت مسئلہ نوکریاں کوئی نہیں ہے. یعنی مجھے ایک یونیورسٹی کے ذمہ دار نے بتایا کہ سیٹیں خالی رہ گئی ہیں, اس لیے کہ آپ کے نصابات ویسے نہیں کہ جہاں بچے وہ پڑھیں جن کے بعد جاب مارکیٹ میں کوئی جگہ ملے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے 28 کورسز آئی ٹی کے ماہرین کے مشورے طے کیے ہیں جو 3 مہینے کے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ہمارے یہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ہے اس قابل ہو جائیں گے یا تو ان کو جاب مل جائے گی یا یہ اپنے گھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام کر سکیں گے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے پاس پاکستان نے پچھلے 3.5 ارب کا پچھلے سال کا فری لانسنگ کے ذریعے سے ریمیٹنس کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اب یہ کام ہے. اس وقت ہمارے پاس 12 لاکھ بچے اور بچیاں رجسٹرڈ ہیں پورے پاکستان میں. تو یہی پوچھنے والا تھا کیا ان بچوں کی بھی انکلینیشن اس جانب ہے جہاں پر یہ انرولمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی تعلیم و تربیت کو انشور کرتے ہیں, تو کیا آپ بھی اس طرح کے پروگرامز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بچے دیکھیں نا, یہ 12 لاکھ بچے باقاعدہ ہمارے پاس ٹیسٹ دے کے جا چکے ہیں. یعنی یہ سر ایسے نہیں ہے, یعنی یہ آئے ہیں فزیکلی اور آ کر انہوں نے اپنا انکلینیشن شو کیا کہ ہم کورسز کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ٹیسٹ لیا, اس کے بعد اس وقت 85,000 کو تو پاس آؤٹ کر چکے ہیں. 85,000 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اس وقت 120 لیبز آئی ٹی لیب یعنی اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب پاکستان کے کوئی 42 شہروں میں بن چکی ہیں. اور یہاں بچوں کے لیے بچیوں کے لیے 28 ہے, یعنی اس میں گرافک ڈیزائننگ سے لے کر فری لانسنگ ہے, اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کر گرافک ڈیزائننگ ہے. تو یہ کر رہے ہیں اور پھر جب یہ کر لیں گے تو ہم کوشش کریں گے ان کو پیروں پر بھی کھڑا کریں. زبردست. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ صرف تعلیم اور تربیت دینا ضروری نہیں ہے, اس کے بعد پھر انہیں جس طرح سے انہوں نے دنیا میں چل کر ایگزیکٹلی تو وہ چیز جو بھی ان کی ضرورت ہے اس چیز سے ان کو آگاہ کریں. اچھا, ہم واپس جانا چاہیں گے جو غزہ کی آپ نے سچویشن بتائی کہ آپ مصر میں تھے اور وہاں سے کیسے حالات ہیں وہاں کے, یہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ کہ الخدمت کو وہاں کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں امدادی کارروائیوں میں. دیکھیے اس وقت یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا نا کہ غزہ کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں, آپ کا انسان ہونا ضروری ہے. وہ جو کسی نے ابھی شعر میں یاد آتا ہے نا کہ غزہ کو جب دیکھتے ہیں نا تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے. یا تو دل کرتا ہے کہ بات غزہ کی ہو یا پھر ہم سے کوئی بات نہ کرے. یعنی جو اس وقت یعنی وہاں کی پلائٹ ہے عورتوں کی, بچوں کی, بزرگوں کی, 80% جو ہے کہ مکانات ناقابل رہائش ہیں. یعنی 80% لوگ یا گھروں میں نہیں رہ سکتے, گھروں کے سامنے ٹینٹ ڈال کر رہ رہے ہیں. آپ اسے 20,000 سے زائد تو بچے ان کے جو شہید ہو چکے ہیں. ہم کیا کام کریں, 3 جگہ سے کام کریں. ایک تو پاکستان سے کام کر رہے ہیں, پاکستان سے کام کر رہے ہیں ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر, منسٹری آف فارن افیئر سے مل کر. اور اس وقت ہم جو ہے کہ 34 چارٹر جہاز سامان کے یہاں سے بھجوا چکے ہیں مصر اور اردن, اور وہاں سے زمینی راستے سے سامان گیا ہے. اور یہ 6,500 ٹن سامان ہے, 6400 ٹن سامان ہے کہ جو جا چکا ہے. اور یہ 9 ارب روپے کی مالیت کا, یعنی 900 کروڑ روپے کا سامان
ہم نے یہاں سے پاکستانیوں نے اعتماد کیا الخدمت پر، اور ہم نے اس میں ٹینٹ ہیں، اس میں فوڈ آئٹم ہے، اس میں ادویات ہیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. ایک کام. دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ جو قاہرہ کے اندر اس وقت 3 لاکھ کے قریب جو ہے کہ فلسطینی مہاجر ہو کر آ گئے، تو وہاں ہم جو ہے کہ ان کے علاج کے لیے ہم نے کچھ بلڈنگیں کرائے پر لے کر ان کو بالکل تیار کر کے ان کو دیا ہے. وہاں فیملی دے، یعنی شہداء کی فیملی، وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. ہم 400 بچوں کو پاکستان لا چکے ہیں، غزہ کے بچوں کو. اچھا. اس وقت جو ہے کہ لاہور میں پڑھ رہے ہیں. اور یہی آپ کے بنو قابل پروگرام نہیں وہ تو ہے نا آئی ٹی الگ سے. میں آپ بتاؤں کہ اس وقت 175 لڑکے اور لڑکیاں فائنل ایئر میڈیکل اور 4th ایئر میڈیکل کے لاہور میں اور جو ہے کہ اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں. آپ یہ ہمارے لیے پرائڈ ہے. غزہ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ یہاں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کی تعلیم مکمل اور پھر وہ واپس چلے جائیں. تو یہ گویا 400 بچے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو 1000 تک لے کر جائیں گے. اور تیسرا کام جو کر رہے ہیں وہ غزہ کے اندر کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ روزانہ جو ہے کہ 1000 لوگوں کا کھانا، روزانہ جو ہے کہ تقریباً کوئی 20,000 لیٹر صاف پانی. اسی طرح 2 سکول وہاں چل رہے ہیں، کوئی تقریباً 500 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. کوئی اس وقت 500 کے قریب جو ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے. تو گویا تینوں مرحلوں پر الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے لوگوں کی مدد اور بڑے بہترین طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن کام کری ہے. سر، ہماری ٹرانسمیشن کے توسط سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تو پلیز. ایک ہی اپیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے. آپ حیران ہوں گے یہ کیسی تنظیم ہے کہ جو لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہے. میں کہتا ہوں وی ڈونٹ نیڈ ڈونر، وی نیڈ اونرز. ہمیں اونرز کی ضرورت ہے. کیا بات. ہم کہتے ہیں آپ اس کام کو گلے لگا لیجیے. بالکل. آپ یہ خدمت انسانیت کا رضائی لائی کا جو بڑا مشن ہے، آپ باقی چیز مل جائے گی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا پاکستان کے اتنے برے مالی حالات کے اندر اگر آپ کو پاکستانیوں نے تقریباً جو ہے کہ 9 ارب روپیہ دیا ہے الحمدللہ. اس وقت 35,000 بچہ الخدمت کا، یہ میرا ہم نہیں کر رہے، یہ آپ کر رہے ہیں. یہ خیر رمضان کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بہترین بات آپ نے کی ہے کہ وہ ڈونرز نہیں چاہیے، اونرز چاہیے، کیونکہ پرابلمز ہماری ہیں اور ہمیں ہی اس کو آن کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. الخدمت ہم کیا کچھ کر رہے ہیں آپ جان چکے ہیں. بنو قابل پروگرام بھی ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو جانیں، پہچانیں اور پھر جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ اس میں کریں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.